سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله خالقنا العظيم۔ قرآن مجید فرقان حمید کا درس سورہ حدید آیت نمبر 20 تک درس ہو گیا تھا۔ دنیا کے متعلق ہم نے کچھ باتیں سماعت کی کہ دنیا کی زندگی کیا ہے، لہو لعب ہے، اور کن لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی فائدہ مند ہے۔ اب رب کریم ان چیزوں کا ذکر فرماتا ہے جس کے طرف سبقت اور مقابلہ کرنا چاہیے۔ ہم دنیا کے لیے تو سب مقابلہ کرتے ہیں، بڑی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے پڑوسی کو ہرا دیں۔ اگر کوئی دکاندار ہے نا تو کوشش کرتے ہیں کہ اس کے گاہک بھی ہمارے پاس آ جائیں، ان کے لیے بڑی کوشش کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مسابقہ کریں، کوشش کریں۔ تو یہاں وہ رب کریم نے وہی فرمایا جو میں نے کل بتایا تھا کہ سورہ بقرہ میں 148 نمبر اور فاستبقوا الخیرات فرمایا نا کہ خیرات نیکیوں کی طرف بڑھو، اور پھر سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 133 میں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور جلدی کرو اللہ کے اپنے رب کے مغفرت اور اس جنت کے طرف جن کی چوڑائی زمین و آسمان ہے، اور وہ اللہ نے متقین کے لیے بنائی ہے۔ یہاں بھی رب کریم نے فرمایا او بڑھو اپنے رب کے مغفرت اور جنت کے طرف جس کی چوڑائی جیسے آسمان اور زمین کا پھیلاؤ، اور یہ اللہ نے ان لوگوں کے لیے بنائی ہے جو ایمان لائے ہیں اللہ پر و رسول اور اللہ کے رسولوں پر۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے یہ عطا کر دے۔ اللہم ارزقنا یا رب۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ما اصاب من مصیبت، نہیں پہنچتی کوئی مصیبت فی الارض زمین میں، ولا فی انفسکم، اور نہ تمہاری جانوں میں، الا فی کتاب، مگر یہ مصیبت جو تمہاری جانوں اور تمہارے زمین میں جو پھیلتی ہے یہ ایک کتاب میں ہے، من قبل ان نبرہا، قبل اس کے کہ ہم اس مصیبت کو عملی طور پر نافذ کریں، پہلے وہ یہ طے شدہ ہوتا ہے کہ اس وقت یہ مصیبت اس کی وجہ سے آئے گی۔ نبرہ، اس کے پیدا کرنے سے پہلے، مصیبت برپا ہونے سے پہلے یہ پہلے اٹل فیصلہ ہو چکا ہے لوح محفوظ میں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ کے لیے انسان ایسے نہیں کر سکتا لیکن اللہ کے لیے آسان ہے۔ لکہ لا تاسو، یہ اس لیے سب کچھ لکھا گیا تاکہ تم غم نہ کرو، غمزدہ نہ ہو، علامہ فاتکم، اس پر جو چیز تم سے فوت ہو جائے اس پر فکر نہ کرو، بولے نصیب بھی نہ تھا، بس ایسے لکھا تھا۔ ولا تفرحوا، اور تم خوشی اطراؤ نہیں، بما آتاکم، اس پر جو اللہ نے تمہیں عطا کیا، اس پر کہ میں بڑا باقامل نہیں، میرے مقدر میں اس لیے اللہ تعالیٰ نہیں۔ واللہ لا یحب کل مختال فخور، اور اللہ تعالیٰ ہر اترانے والے اور متکبر کو جو ہے پسند نہیں کرتا، ان سے محبت نہیں فرماتا۔ الذین، وہ لوگ یبخلون، جو بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، یعنی خود بھی بخیل دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جو منہ پھیرے، دین سے پھر جائے، نبی کے طریقوں سے پھر جائے، تو اللہ تعالیٰ تو بے نیاز اور خوبیوں کا مالک، خوبیوں سرایا ہے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا، بے شک ہم نے بھیجے، رسولنا اپنے رسول، بالبینات، کھلے دلائلوں کے ساتھ، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ہر نبی کے ساتھ ہم نے کتاب نازل کی، یعنی یا اس پر نئی کتاب یا جو ہے نا پہلے کتاب، لیکن وہ کتاب لے کے انہوں نے اللہ کی تعلیمات آگے بڑھایا۔ اور والمیزان، اور میزان ترازو، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو۔ وانزلنا الحدید فی باس شدید، اور ہم نے لوہے کو پیدا کیا، اتارا دنیا میں، اس میں سخت جو ہے قوت ہے، جہاد کے لیے آلات ہیں وغیرہ، ہاں، ومنافع للناس، اور دوسرے بہت سارے منافع ہیں لوہے میں، آج کل جدید دور اس سے مالا مال ہے، اس کے فائدے اٹھا رہے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، اور اللہ تعالیٰ تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے، لِيَعْلَمَ لیظہر، تاکہ ظاہر کر دے، یہ معنی نہ کریں کہ جان لے،
تو یہ اس کا معنی پھر آئے گا کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، جان لے، ہاں، تاکہ اللہ ظاہر کر دے کون اس کی مدد کرتا ہے۔ اس کی مدد مانے تو سورہ محمد سورہ نمبر 47 نمبر 7 میں ہم نے پڑھا تھا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدموں کو پختگی عطا فرمائے گا۔ تو یہاں ان کے دین، ان کے نبیوں اور جو علماء جو دین کے کام کرتے ہیں ان کی مدد کرنا، یہ اللہ کی مدد ہے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَرُسُلَهُ، اور اس کے رسولوں کو بالغیب بن دیکھے، ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے اور قوت والا ہے۔ اب اس کی ہم وضاحت کرتے ہیں کہ سابقو میں اب دیکھیں بعض چیزوں میں رب کریم نے ہمیں حکم دیا کہ اس میں مقابلہ کرو۔ کیا فرمایا؟ مقابلہ کرو۔ نفس و شیطان سے مقابلے کے لیے دنیا میں کچھ افراد ہمارے سامنے ہیں۔ ہم نے یہاں سورہ صاد میں ایک واقعہ پڑھا تھا، سورت نمبر 37 میں آیت نمبر 61 میں، یہ دیکھیں کہ وہاں پہ رب کریم نے فرمایا کہ ان جیسے اعمال کرو۔ یہ دیکھیں کہ رب نے فرمایا لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، اور اسی جیسے عمل کریں عمل کرنے والے۔ یہاں یہ بہت لمبا واقعہ تھا، پیچھے سے جنتیوں کا واقعہ چل رہا تھا کہ ان کے لیے یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں۔ پھر اس جنتی نے کہا قال قائل منہم انی کان لی قرین، میرے ایک دوست تھا اور وہ مجھے کہتا تھا کہ آپ بھی تصدیق کرنے والے ہیں کہ اللہ واحد لا شریک، اور یہ جب ہم مر جائیں وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، ہم مٹی ہو جائیں اور ہڈیاں ہو جائیں، کہ ہم دوبارہ ہمیں جزا دی جائے گی۔ قال هل انتم مطلعون، وہ پھر وہ اپنے دوستوں کو کہتے کہ کیا تم جھانک کر دیکھو کہ کیا وہ کہاں ہے؟ فَطَلَعَ فَرَأَىٰ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، جب انہوں نے جھانکا دیکھا تو وہ جہنم کے بیچ میں وہ کیا تھا؟ فَرَأَىٰ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، جہنم کے بیچ میں دیکھا۔ قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ، پھر یہ نیک انسان کہتے اللہ کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے بھی برباد کر دیتا۔ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ۔ اب یہ کہتا ہے اب دیکھ ہماری وہی موت تھی، پھر اب جنت میں ہمیشہ زندہ رہیں گے جو پہلی موت تھی۔ اور إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، رب کریم نے ایسے عمل کرو کہ اگر تمہیں کوئی گمراہ کی دعوت دے کہ یہ چلو فلمیں دیکھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، بولا نہیں، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ آپ کو دنیا میں ایسے لوگ ملیں گے، یار تیرا دماغ خراب ہے، مولویوں کے ساتھ بیٹھتے وہاں جیٹتے، چھوڑو یار، بس کلمہ پڑھا ہے۔ ادھر آپ کو ایسے مولوی بھی ملیں گے، ایسے پیر بھی ملیں گے کہ آپ کو گمراہ کرنے کے لیے کسر نہیں چھوڑیں گے، لیکن آپ نے سوچنا ہے۔ اب اس کے طرف اللہ نے ہمیں جو ہے نا دعوت دی، سورہ بقرہ میں، وہ بھی سورہ آل عمران میں۔ یہاں آپ کو 83 نمبر سورت 30ویں پارے میں سورۃ مطففین میں یہاں رب کریم نے بھی ہمیں یہ بتایا کہ دیکھیں تم لوگ ایسے لوگوں میں جو ہے نا وہ مقابلہ کرو اور دل لگا کے کہ یہ دیکھیں کتنے وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، رب نے فرمایا یہاں پہ 38 نمبر آئی تھی، کون سی نمبر آئی تھی؟ سورہ مطففین، ہاں یہ رہی۔ یہاں سے کلا ان الکتاب الابرار لفی علیین، ہاں بے شک نیکوں کی کتاب یعنی اعمال نامے وہ کہاں ہوں گے؟ وہ ابرار نیک علیین میں ہوں گے۔ اور آپ کو کیا معلوم کہ علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم ہو، وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ یشہد المقربون، کہ مقرب جس کی زیارت کرتے ہیں، ان الابرار لفی نعیم، ابرار نیکوکار ضرور نعمتوں میں گے، علی الارائک ینظرون، اور تختوں پر دیکھتے ہوں گے، تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، اب ان کے چہروں میں چین اور تازگی کو پہچانو گے، ان کے چہروں سے خوشی تڑپ رہی ہوگی۔ یسقون من رحیق مختوم، اور خوبصورت شراب انہیں پلائے جائیں جو مہر لگی ہوں گی، مختوم مہر لگا ہوگا، ختام مسک، اس کا مہر بھی جو ہے گا وہ مسک کا ہوگا۔
فی ذالک، یہ دیکھیں یہاں پہ رب فرماتے ہیں وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اور اسی پر چاہیے کہ مقابلہ کریں، تنافس کریں، آگے بڑھیں، ہاں، اور اسی میں للچائیں للچانے والے، کہ اس میں روک مت کرو بھائی، کہ دیکھ اس کیا نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے کے لیے تیاری، وَمِزَاجُ مِن تسنیم، اور اس کا ذائقہ ہو، ہاں، کس انداز سے ہوگا، عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، یہاں سے ان الذین اجروا مکان من الذین آمنوا یتقون، پھر جہنمیوں کا ذکر یہاں سے شروع ہوا۔ تو رب کریم نے ہمیں یہاں بار بار ان لوگوں کے طرف ترغیب دلائی جو اچھے لوگ ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت اچھے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں اس لیے کہ ہم ان کی سیرتوں کو اپنائیں، کیا کریں، ان کی تعلیماتوں کو اپنائیں، غیروں کو ایسے نہیں کہ نام تو نیکوں کا لے اور عمل بدعتوں کا کریں، نماز ہمارے لیے مشکل ہو، درس سننا ہمارے لیے مشکل ہو، نیکی کے کام میں حاضری نہ ہو، جتنے خرافات وہ کریں۔ یہ تو یہودیوں کا کام ہوا نا، وہ کہتے تھے ارے ہم تو اللہ کے وہ ہیں فلاں ہیں، لیکن اس کا کردار وہ شیطانیوں کا تھا، وہ دنیا پرست تھے، وہ دیندار نہیں تھے، صرف ان کی باتیں رہ گئی تھی، بس باتوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ تو ہمیشہ منافقین بھی بڑی اونچی اونچی باتیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کی باتیں تمہیں پسند، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ ان کی باتوں کو نہ دیکھے فسادی ہے۔ اللہ کو سب سے ناپسندیدہ انسان وہ ہے جو جھگڑالو ہو اور جو جھگڑوں کو ختم کرنے والوں، خیر کی چابی ہو، یہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میں فساد کو ختم کرنے والے ان کے لیے سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں فرمائیے اے مسلمانوں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اس طرح کے استغفار نیک اعمال میں اوروں سے آگے نکل جاؤ۔ معلوم ہو کہ دینی امور میں غبطہ، رشک، ہوس، حرص عبادت ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جنت کا کھلا اور سیدھا راستہ شریعت ہے جو عبادت کے قدم سے طے ہوتا ہے، اور جنت کا پیچیدہ مگر قریب تر راستہ طریقت ہے جو عشق کے پروں سے طے ہو سکتا ہے، مگر طریقت والے شریعت سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ آپ کو کہتے ہیں یہ طریقت ہے، ہم نے اللہ کو یہ دجال ہیں کہ نماز تو ہم نہیں پڑھتے لیکن ہم طریقت کے معنی کیا نماز نہ پڑھیں، شریعت کے حدودوں کو پامال کریں، یہ طریقت نہیں ہے، یہ شیطانیت ہے۔ اور یہی بات ہے کہ چوڑائی زمین و آسمان کے پھیلاؤ کی طرح انہیں اگر ساتوں آسمان ساتوں زمینیں پھیلا کر ایک دوسرے سے ملا دی جائیں تو جنت کی چوڑائی کے برابر ہوں، پھر اس کی لمبائی کا کیا پوچھنا، وہ تو ہمارے وہم و گمان سے باہر ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کے لیے تیار کیا جو اللہ اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے جسے عطا کرے۔ معلوم ہے کہ جنت محض عمل سے نہ ملے گی جب تک رب کا فضل نہ ہو۔ ہاں، بعض مومن محض فضل الہی سے جنت پا لیں گے اور بعض پر فضل بھی ہوگا، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بس اللہ کا کرم ہے، ایمان والا ہو، عمال نے یہ کہ ہم نے 48 نمبر اور 116 نمبر سورت نمبر 4 میں پڑھا سورہ نساء میں کہ ان اللہ لا یغفر یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، لیکن اس پر ہم نے وہ قانون نہیں ہے، قانون یہ کہ اعمال صالحہ کرنے ہیں۔ باقی تو آپ حالت ایمان میں جائیں، یہ بھی تو مشکل کام ہے، ایمان کی حفاظت کوئی آسان کام ہے؟ آپ نے کسی حرام کو حلال کر دیا، حلال کو حرام کر دیا، ایمان تو ختم، یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ اللہ کے فضل سے ہوتے، کوئی اپنے آپ کو بے نیاز نہ کرے، یہ اللہ کا فضل ہے، چونکہ رب تعالیٰ خود عظیم ہے لہذا اس کا فضل بھی عظیم ہے، واللہ ذو الفضل العظیم۔ تمہیں جو بھی مصیبتیں پہنچتی ہے زمین میں یا تمہاری جانوں میں، یہ کتاب میں اس کے وجود سے پہلے یہ لکھی ہوتی، کیا معنی؟ زمینی مصیبت سے مراد قحط سالی، مالی نقصانات ہیں، جانی مصیبت سے مراد بیماری، اولاد کی موت وغیرہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں ہر طرح کی مصیبت آئیں گی، کیونکہ یہ جگہ جنت نہیں ہے جہاں ہر طرح کا امن ہو۔ پھر یہ مصیبت صابروں کے لیے ترقی درجات کا سبب بنے گی، بے صبروں کے لیے بربادی اعمال کا ذریعہ بنے گی۔ امتحانات ہیں نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، سورت نمبر 2 آیت نمبر 156۔ تو وہاں کیا فرمایا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یہ سب چیزیں تو آئیں گی کہ جب مصیبت آ گئی، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو رب کریم نے فرمایا اس کے وجود سے پہلے، یعنی تم پر دنیاوی مصیبت آنا محض اتفاقاً نہیں، جیسے اتفاقیہ کہہ کر ٹال دو،
بلکہ یہ سب کچھ پہلے ہی طے ہو چکا ہے اور لوح محفوظ میں لکھا جا چکا ہے۔ ہاں بعض مصیبتیں بعض وجوہ سے آتی ہیں، مگر یہ وجوہ بھی لوح محفوظ میں درج ہیں کہ فلاں بندہ فلاں کام کرے گا، اس کے بعد اس پر آفت آئے گی، لہذا بندہ نہ مجبور محض ہے نہ قادر مطلق ہے، سمجھ آ گئی، نہ مختار کل ہے کہ بس جو چاہے۔ یہ سب کچھ کہ آپ بعض دیکھیں، ہم نیک لوگوں کو کہتے دعا کریں تو اللہ کہتے ہیں میں نے پہلے لکھ کہ میں دوں گا، لیکن اس کا سبب جو ہے نا فلاں کی دعا ہوگی، ان چیز سے میں محروم کروں گا، لیکن وجہ یہ ہوگی کہ ایسے برے برے کام کرے گا، لیکن پہلے وہ لکھ چکا ہے۔ ہاں ذالک سورۃ نمبر 8 آیت نمبر 53، ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمہا علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اور پھر سورۃ نمبر 13 آیت نمبر 11، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ، لیکن انسان کا کردار کیسے، اللہ تعالیٰ اس کو پہلے سے یہ سب کچھ طے ہو چکا ہے، لیکن اللہ کو پہلے سے پتہ تھا، ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، تو ہم اس کو پیدا کر چکے ہیں۔ لہذا جن بزرگوں کی نظر لوح محفوظ پر ہیں، ہاں ان واقعات کو وہ دیکھ رہے ہیں، تو جو اس طرح واقعات ہیں ان کے کرامات ہیں، انبیاء کی معجزات ہیں، تو وہ ان کو وَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ اور یہ اللہ کے لیے آسان، یہ فرمایا لوح محفوظ میں سب چھوٹے بڑے واقعات لکھ دینا رب پر آسان ہے، یا مصیبتیں بھیجنا، مصیبتیں ٹالنا رب پر آسان ہے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا، وجہ بتائی، اس لیے کہ غم نہ کھاؤ اس پر جو ہاتھ سے جائے، اور خوش نہ ہو اس پر جو تم کو اللہ نے دیا، اعتراف نہیں کہ میرا کمال تھا۔ یہاں غم سے مراد ناشکری کا غم ہے، اور خوشی سے مراد شیخی و تکبر کی خوشی ہے، کیونکہ بعض غم فکر دکھ تو فطری طور پہ ہوتے ہیں نا، کسی کا والدین نے انتقال کر کے بچے، لیکن وہ کہتے ہیں ناشکری کا غم نہ کرے، یار یوں نہ کرتا نہ یوں نہ ہوتا، یوں نہ کرتا یوں ہوتا، اور میں یوں کرتا تو یوں ہوتا، یہ باتیں نہیں کرو بس، بولا نہیں یہ مقدر میں تھا۔ یہ دونوں چیزیں بری ہیں، کہ ناشکری کا غم اور خوشی سے تکبر، یہ دونوں چیزیں بری ہیں۔ صبر کے ساتھ غم اور شکر کی خوشی عبادت ہے، لہذا جو سورہ یونس میں ہم نے پڑھا تھا فَلْيَفْرَحُوا قُلْ بِفَضْلِ قُلْ بِفَضْلِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس پر خوشی یعنی اللہ کی نعمتوں پر کہ اللہ تیرا شکر ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ اللہ قدردان، اور انسان جو شکر کرتا ہے اللہ ان کا جزا عطا کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر اترانے والے اور بڑائی مارنے والے یعنی متکبر سے محبت نہیں کرتا۔ یہاں عدم محبت سے مراد ناراضگی ہے، اللہ ان سے ناراض ہے، یعنی رب ان سے ناراض ہے۔ اور وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، خود بھی کنجوس ہیں، اور الہی میں راہ الہی میں دین دار لوگوں کے لیے طلباء مدارس پر خرچ کرنے والوں کو بھی روکتے ہیں کہ اب کیا کرتے ہو، یہ کیوں کرتے ہو، تو ان لوگوں کا انجام بہت برا ہے۔ یہاں دیکھیں سورہ آل عمران میں ہم نے 180 نمبر غالباً آیت تھی، سورہ آل عمران میں دیکھیں اب بخیلوں کا انجام۔ اب بخل دو قسم کا ہے، ایک ہے علمی بخل، یہاں جو ہے بنی اسرائیل کے علماء نے انہوں نے اللہ کے نبی کے اوصاف چھپا لیے تھے، اس کا بھی غالباً ذکر 187 نمبر آیت میں یہاں پہ تھا، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ رب کریم نے فرمایا ان کو لازمی طور پہ تم نے بیان کرنا ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جب اللہ نے گاڑا وعدہ لیا ان لوگوں سے جنہیں اللہ نے کتاب کا علم، کتاب دی، کتاب کا علم، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم ضرور لوگوں کو بیان کرنا، کیا؟ حضور علیہ السلام کے اوصاف، یہ نبی جب بھی آئے گا ایمان بھی لانا ہے اور لوگوں کو بیان کرنا ہے، وَلَا تَكْتُمُونَ، اس کو چھپانا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، اس کو پیچھے پھینک دیا اور تھوڑے پیسے کہ چلو، اور کیا رب نے فرمایا آرے گمان نہ کرو جس پر تم خوشی کرتے ہو، اس پر جو تم نے کیا اور اس پر جو تم نہیں کرتے، یہ کامیابی کی بات نہیں ہے۔ پھر یہاں دیکھیں اس سے پہلے
یہاں انہوں نے بنی اسرائیل نے یہ دونوں کام کیے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کو چھپانا یہ ان کا کام تھا، اور اس کے علاوہ انہوں نے جو بخل کیے ہیں یہ ہے کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، کہ وہ گمان نہ کریں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا کیا کہ اس میں بخل کرتے ہیں، وہ یہ گمان نہ کریں اس کے لیے، بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان قریب ان کے بخل جو کیا وہ ان کے گلے کا توق بن جائے گا، اور وہ سام کے صورت میں، اور وہ ان کا مال جو غلط طریقے سے کمایا اور پھر کنجوسی کی، وہ جہنم کے آگ سے تپایا جائے گا، اور ان کے ماتھے اور کروڑوں پر داغ دیے جائیں گے۔ تو خصوصاً بنی اسرائیل میں یہ بات بہت بڑی تھی کہ وہ اپنی دکانداریاں کرتے تھے، اللہ کی کتاب کو اپنے جیب بھرنے کے لیے اور اپنی دنیا کو سنوارنے کے لیے۔ بہت برا عالم دین ہے وہ جو پھر قواریت کے لیے قرآن پڑھے اور احادیث مبارکہ پڑھے اور بڑے بڑے پروگرام کرے کہ لوگ میری واہ واہ کرے اور میں دوسروں کو جاہل کہہ دوں، اور اپنے آپ کو یوں کہہ دوں کہ بس میں عقل کل میں ہوں۔ نہیں بھائی، ہر کوئی پڑھنے والا ہے، خوف خدا رکھنے والے لاکھوں کی تعداد سے ہیں۔ اب عصبیت بعض لوگ جو ہے نا، فلاں قوم ایسے فلاں، باوجود کہ وہ عالم دین کہلاتا ہے، لیکن ان کے منہ سے ایسی غلط باتیں نکلتی ہیں کہ وہ بالکل معاشرے کے لیے ناسور ہوتی ہیں۔ تو یہاں انہیں بتایا گیا کہ یہ بخل تمہارے لیے برا ہے۔ تو مالی بخل بھی برا ہے، اور علمی بخل کہ ایک جو عالم جس نے علم سیکھا اور پھر پیسے کے لیے صرف بولتا ہے، اس کے علاوہ نہیں، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ قیامت کے دن آگ کے لگام اس کے منہ میں ڈال دیے جائیں گے۔ شب معراج میں اللہ کے نبی نے ان علماء کو دیکھا، بولے یہ فتنہ پرور علماء ہیں جنہوں نے لوگوں کے اندر فتنے پھیلائے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ بس میرے مریدین یا مجھے ماننے والے یہ مسلمان ہیں، باقی پوری دنیا کافر ہے۔ یہ غلط نظریہ تو نے پیش کیا۔ جو بھی اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر آپ کو مانے یا نہ مانے، ضروریات دین کا منکر نہ ہو، وہ جنتی ہے۔ تو فرمایا کہ تم ایسے کرو گے، وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ، جو منہ پھیرے گا اللہ بے پرواہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے سخاوت کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر میرے بندے، سورۃ نمبر 25 آیت نمبر 67 غالباً آیت تھی کہ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا، میرے بندے جب بھی خرچ کرتے ہیں اسراف بھی نہیں کرتے لیکن بخل بھی نہیں کرتے۔ وقت آیا، موقع آیا تو پھر جو کچھ تھا اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا، یہاں سے پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے رسولوں کو دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور عدل کا ترازو اتارا۔ کیا مقصد؟ کتاب یا صحیفہ نئی یا پرانی، لہذا اب دیکھیں تورات کے کتنے علماء تبلیغ کرنے والے تھے، تو سب نبی تھے، رسول اس کو کہتے ہیں جن کے ساتھ نئی کتاب نئی شریعت، لیکن نبی وہ پہلے نبی کی شریعت ہے اس کی کتاب کی تبلیغ کرے، کیونکہ رسول 313 ہیں اور کتابیں صرف 4 ہیں، صحائف 110 ہیں، اور باقی 1,24,000 کا معجزات، یہ انبیاء علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ اللہ ہمیں بچائے غلط عقائد نظریات سے۔ تو اس سے لازم نہیں آتا کہ ہر نبی کو نئی کتاب ہی ملے، ورنہ نبی 1,24,000 ہیں اور کتابیں کل 4 ہیں اور صحائف اتنے ہیں۔ اور اس کے بعد اور عدل کے ترازو اللہ تعالیٰ نے اتارا، ترازو نوح علیہ السلام پر اتری، پھر سب پیغمبروں نے استعمال فرمائی یا اس کے استعمال کا حکم دیا۔ معلوم ہوا کہ ایک پیغمبر کو نعمت دینا سب کو دینا ہے، کیونکہ ترازو نوح علیہ السلام کو بذریعہ حضرت جبریل دی گئی، مگر سب کو اللہ فرماتے ہم نے دی ہے۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، ان کا انبیاء کے ساتھ کتاب اور میزان اور ترازو، کہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کہ معاملات میں کسی کا حق نہ ماریں۔ صوفیاء کے نزدیک شریعت اعمال کی ترازو ہے جس سے اچھے برے ہلکے بھاری اعمال تولے جاتے۔ اب ہر انسان کو کوئی بھی ہو ترازو سے تولو کہ بھائی ایک شخص سے بڑا نیک ہے یہ ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا، نیک کیسے؟ شریعت کے ترازو میں نہیں آیا نا۔
تو یہ شریعت کا ترازو ہے، روزے رکھنے میں، پردے میں، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے میں شریعت کے ترازو سے تولو، اپنے رات دن کو شریعت کے ترازو سے تولو۔ بعض نے کہا کہ یہ ترازو جو ہے ان کا عطف کتاب پر ہے، اور اس کو یہ تفسیری ہے، عطف تفسیری ہے، از قبیل ہے عطف الاسم علی الاسم، یہ اس کی تفسیر ہے، یعنی ترازو سے برابری چیز کو معلوم کر، اس طرح کتاب، تو کتاب کی وضاحت ترازو سے کی ہے۔ بعض نے یہی بھی ترجمہ کیا۔ وانزلنا الحدید فی باس شدید، اور لوہا اتارا اور اس میں سخت قوت ہے، آنچ اور لوگوں کے فائدے ہیں۔ اس طرح کہ آدم علیہ السلام جنت سے لوہے کے 5 اوزار لائے، اہرن، ہتھوڑا، سوئی، پھاوڑا، لگن۔ بعد نے فرمایا کہ لوہا، آگ، پانی، نمک یہ آسمان سے آئے ہیں، اور شدید یعنی قوت سے مراد جنگی ہتھیار ہیں، منافع سے مراد صنعت و حرفت کے اوزار اور تیر، تلوار، نیزے، بھالے، بندوق، توپ، گولے، یہ سب لوہے سے بنتے ہیں، اس سے ہر کاریگر کے اوزار تیار ہوتے ہیں، مگر اور اس سے بلکہ مردے کا کفن سوئی سے سلتا ہے جو لوہے کی ہے۔ تو یہ پوری چیزیں اس میں ومنافع للناس ہے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے کہ کون اس کی دین کی مدد کرتا ہے، کون ان کے اللہ والوں کی جو دین کی تبلیغ کرتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں، اور کون ان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں کہ اسے راضی کرنے کو جہاد میں لوہے کا اسلحہ استعمال کرتا ہے۔ خیال ہے کہ اللہ کی مدد سے مراد اس کے بندوں کی مدد ہوتی ہے، نیک بندوں کی مدد، یہ اللہ کی مدد ہے، اور اس سے اس کے رسول و اس کے دین کو تمہاری مدد کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ ان اللہ قوی عزیز، یہ تو تمہارا خود کا فائدہ ہے۔ کیا ہے؟ تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، تمہارا خود کا فائدہ ہے۔ اب دیکھ، ہم دنیا کے لیے تو بڑے ہوشیار ہیں کہ کسی بڑے گورنر سے، وزیر اعلیٰ سے، وزیر اعظم سے کوئی پہنچ ہو جائے، کچھ تعلقات ہو جائے، ہر کاریگر کوئی بھی ہو، اچھی سے اچھی چیز اس کو پیش کرتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ اپنا فائدہ تلاش کرتا ہے نا، ورنہ ہونا چاہیے نا، یہ تم نے اتنا اچھا اب مٹیریل تیار کردہ چیز جو ہے، موبائل والے ہوں، گاڑی والے ہوں، وہ کپڑے والے ہوں، وہ اور جوتے والے ہوں، وہ جاکٹ والے، کوئی بھی چیز ہو، تو ان بڑے لوگ کو اچھی چیز کیوں پیش کرتے ہیں؟ کوئی امید ہوتی ہے نا کہ بھائی کل ہماری بہت بڑی مدد کرے گا، لیکن اس کے مقابلے میں غریب کو نہیں دیتے۔ غریب کو بولیں گے نہیں بھائی آپ کا، اکثر تو ایسی چیز پاکستان میں وہ عام دکانوں میں آتی ہے، بولی یہ غریب نہیں لو سکتے، لیکن بڑوں کے پاس جاتے تو گفٹ میں دے دیتے، لیکن وہاں اللہ کے لیے ایسے نہیں کرتے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں نوازا، تم یہی اعلیٰ چیز جو ہے اللہ کے کسی غریب بندے کو اللہ کے نام پہ دو، پھر دیکھو اللہ تمہیں کیسے نوازتا ہے۔ لیکن ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے کہ وزیر اعظم کے لیے بہت گھٹیا چیز تو پیش نہیں کرتے، ناراض ہوئے گا، لیکن اللہ کے راہ میں وہ چیز اکثر خرچ کرتے ہیں کہ وہ خود ہمیں پسند نہ ہو۔ ہاں، اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نیکی تب کامل نیکی والا وہ ہے کہ وہ خرچ کرے جو ان کو پسند ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات سے ہم سب کو بہرمند فرمائے، حاضرین و سامعین کو اللہ اجر عظیم عطا فرمائے، پریشانی کو دور فرمائے، ہمارے سب بیماروں کو اللہ شفا کا علاج عطا فرمائے، سب کے مرومین کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینے سے پر موت نصیب فرمائے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم